السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ لموقف ساعۃ فی العلم خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ چند گھڑیاں علم کی جو مجلس ہوتی ہے وہ شب قدر بیت اللہ کے سامنے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی ساری رات عبادت کرے تو چند گھڑیاں علم کی مجلس اس سے زیادہ اللہ کو پسند، محبوب اور قیمتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، اور حرم میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جاتی، تو وہ ایک رات 1,00,000 راتوں کے برابر ہوگی۔ تو ضرب تقسیم تم خود ہی کر لینا۔ آج کچھ باتیں بڑی اہم ہیں، سارا قرآن ہی اہم ہے، کوئی ایک لفظ کیا ایک زیر زبر بھی غیر اہم ہے، لیکن آج کی باتیں گھر کی زندگی سے متعلق اور کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے عظمت سے متعلق ہیں۔ جب اسلام ابتدا میں تھا تو حرم شریف میں تو مکہ ہی تھا، وہیں نماز فرض بھی کوئی نہیں تھی۔ 10 سال کے بعد نماز فرض ہوئی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 18 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور ان میں اتنا فرق ہے، ادھر بیت المقدس اور ادھر بیت اللہ۔ مدینہ میں بیت اللہ جنوب کی طرف، تو شمال میں بیت المقدس اور ادھر مکہ۔ آپ کی بڑی تمنا تھی کہ جو قبلہ ابراہیمی ہے وہ میرا کعبہ بن جائے، وہ میرا قبلہ بن جائے، یہ آپ کی تمنا تھی۔ تو 18 مہینے آپ اس طرف منہ کر کے پڑھتے رہے۔ تو بنو سلیم کی ایک معزز خاتون تھیں، برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، برا بن معرور، وہ بیمار ہو گئیں۔ تو ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے ان کے محلے میں، وہ تھوڑا فاصلے پہ تھا، پیدل گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کھانا کھلائے بغیر ہم آپ کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک۔ تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، تیار کیا، کھلایا۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو مسجد قبلتین کا نام سنا نا آپ؟ قبلتین۔ تو آپ حسب دستور شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے اور 2 رکعت پڑھائیں۔ جب آپ 2 رکعت کے تشہد میں تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ تشہد میں تھے۔ اچھا، ایک تو اس آیت میں جو میرے نبی کی جو شان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اب بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ کب میرے اللہ کا حکم آئے گا اور میں قبلے کی طرف، ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کروں گا۔ تو قد نرى تقلب وجهك في السماء، تو اب اس کے بعد اگر اللہ فرماتے فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو میرے محبوب اب آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں، تو کوئی کمی ہے مضمون میں؟ سری ماری جاندے یوں تو نہیں کیا جاتا۔ میں نے پوچھا ہے زبان سے بتاؤ، تم یوں کر رہے، یہ تو بھینس کرتی ہے یا گائے کرتی ہے یا بیل کرتا ہے۔ اس میں ایک آیت کا اضافہ میرے نبی کی شان بتاتا،
قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ بار بار آسمانوں کو دیکھتے ہیں کہ کب آئے گی وحی۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، ہم آپ کے اکرام میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ ادھر پھیریے۔ اس کے بیچ ایک آیت آئی ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب ہم ضرور آپ کا رخ ادھر پھیریں گے جس پر آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ کمال، اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ کیا کمال، کیا کمال، کیا بلند ہستی ہیں۔ اسی سے میں پوری امت باغی ہوئی بیٹھی، ساری امت بغاوت۔ تو اس میں میرے نبی کی شان بڑی بلند ہو کے آئی ہے کہ اللہ آسمانوں سے فرما رہے ہیں کہ ہم میرے محبوب آپ کو خوش کر دیں، ہم آپ کو راضی کر دیں، آپ کو وہ قبلہ دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ وہاں بھی یہی شان میرے نبی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، جب میرا اللہ اپنے محبوب کی اس طرح عزت احترام کرتا، جبکہ وہ خالق اور وہ مخلوق، یہ عبد وہ معبود، وہ مالک یہ مملوک، اور اللہ آپ سے ایسا پیار عزت اکرام کا معاملہ فرما رہا ہے۔ ہم تو آپ کی امت ہیں، سیرت کی زندگی پڑھو اور ہر چیز میں اپنے نبی کی نقل اتارنے کی کوشش کرو۔ ہم صرف داڑھی رکھن اور پگڑی باندھنے کو کہتے ہیں، یہ ہم نے سنت پہ عمل کر لیا، یہ تو دو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، اسی سے وہ کہتا بس میری تو زندگی پوری ہو گئی۔ نہیں، میرے نبی نے رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، بیوی سے کیسے چلے، بچوں کے ساتھ کیسے چلے، دوستوں کے ساتھ کیسے چلے، دشمن کے ساتھ کیسے چلے، کاروبار زندگی میں کیسے چلے، اس میں آپ کی قدم بقدم غلامی کرنا، یہ بھی میرے رب کو بڑی پسند ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو ایک آپ سے میں نے یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہم مدرسوں میں پڑھ کر بھی اللہ کے نبی کی سیرت سے غافل ہوتے، چونکہ پڑھائی نہیں جاتی، سارا زور فقہ ہی ہے، فقہ ہی ہے، فقہ ہی ہے۔ اور وہ فارسی پہلے بہشتی زبر شروع ہوتا ہے، پھر وہ ہوتی تھی ایک مالا بدھا مینو فارسی کی کتاب، ہم نے تو آپ کو دکھائی بھی نہیں، پڑھانا تو دور کی بات ہے، پھر وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھی منیت المسلی، پھر نور الازا، پھر قدوری، پھر کنز، پھر شرح وقایا، پھر ہدایہ، عقل ہی خشک ہو گئی فقہ پڑھ کے۔ تو علم میرے رب کا قرآن ہے اور علم میرے نبی کا فرمان ہے، ان دو ہستیوں کی بات کو لینے میں کوئی حیل و حجت نہیں ہے۔ اس کے بعد سب کا سارے کے سارے صحابہ سے لے کر آخر تک کسی کا قول لیا جائے گا، کسی کا چھوڑا جائے گا۔ رفع یدین کی روایت کرنے والے کتنے صحابہ ہیں؟ شیخ یہ حدیث متواتر، رفع یدین حدیث متواتر ہے، 70 صحابہ نے رفع یدین کی حدیث نقل کی۔ ہم لیتے ہیں؟ نہیں لیتے۔ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لیتے، یا چند اور صحابہ ہیں۔ تو صحابہ میں بھی بات کسی کی لی جائے گی، کسی کی چھوڑی جائے گی۔ اور مسح علی الجوربین کتنے صحابہ سے مروی ہے، ہم نے کوئی لی ہے، ہم موضع پر مسح کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ قرات خلف الامام کی کتنے صحابہ راوی ہیں، ہم نے نہیں لی، ہم دوسرے کہ اس کے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُ، اس کا پتہ نہیں راوی کون ہے، ہم نے وہ لے لی ہے۔ تو صحابہ کی بھی صرف 2 ہستیاں ہیں، اللہ اس کا رسول، جو کہہ رہے ہیں ٹھیک، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
روک دے رک جاؤ، کہے کر دو، یہ اللہ اس کے رسول کی شان ہے، باقی سب کے پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو ہمارا علاقہ چونکہ ہندوؤں سے مسلمانوں، اور ہندو میں دیوتا ہوتے تھے، اوتار ہوتے تھے، برہمن ہوتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے وہ پروہت ہوتے تھے، تو وہ تقریباً ہندو ان کو خداؤں کے قریب لے جاتے تھے، بلکہ وہی ان کے بھگوان ہوتے تھے۔ ہم اس معاشرت سے اسلام میں آئے، ہم نے یہاں اپنے بزرگوں کو، اولیاء کو اس طرح مان لیا جیسے نبی ہوتے ہیں، کیوں؟ جیسے نبیوں سے کوئی خطا نہیں ہوتی، ان سے بھی کوئی خطا نہیں ہوتی۔ جیسے نبی کی بات پتھر کی لکیر ہے، ان کی بات بھی پتھر کی لکیر ہے۔ پتھر کی لکیر صرف میرے نبی کی بات ہے، اور پتھر کی لکیر صرف میرے اللہ کی بات ہے۔ ان دونوں کی عظمت اپنے دلوں میں اتارو۔ تو اللہ کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو کہ میرا اللہ قرآن میں اپنے آپ کو کیسے بتاتا ہے۔ نبی کو پڑھنا ہے تو سیرت پڑھو تاکہ آپ کے سامنے میرے نبی کی خوبصورت زندگی آئے اور آپ کو پتہ چلے زندگی گزارنے کیسے ہے۔ نیت کرتے ہو نا؟ یہ ایک بات تھی میرے اس میں، اسی سے متعلق پھر یہ بات آ گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندے کن سے مانگ رہے ہو؟ جو یا مر گئے ہیں یا اگر زندہ بھی ہیں تو تمہاری طرح وہ محتاج ہیں، تو مجھ سے مانگو نا، میرے خزانوں کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں ہے۔ وہ ہمارے ماحول میں دیہاتوں میں وہ پیر سائیں رب ساڈی سندا نہیں، تواڈی موڑدا نہیں، کوئی میرا مینوں پتر لے دیو، بیچارے سیدھے سن۔ میرا ایک رشتہ دار تھا مرحوم، تو میں اس سے ملنے گیا تو میں نے آدھا ہے میاں صاحب، ہمارا جو خاندانی ٹائٹل ہو میاں صاحب، یہاں مولانا کہتے ہیں، کہنے لگا میاں صاحب بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گیا۔ میں کیا وہ میں کیوں وابی ہو گیا کہ تو پیرانو نہیں مننا ہے؟ کہتے ہیں میرا تو اپنا پیر ہے قادری سلسلے دا، میں تو وہ ہاتھ تے بیعت ہوئے ہوا، اسی پیرانو مننے آئے، پر اے نہیں ہے بھائی پیر پتر دے وے، پتر اللہ دیندا ہے، کہ یہ تا گل ہوئی۔ ہر پیر دا رب کوٹا بنایا ہے، وہ اپنے کوٹے چو لے کے دے دیندا ہے۔ صرف اللہ کے سوا، صرف اللہ ہی اللہ، جس سے پکارا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے، اس کا نمونہ اس آیت میں دیکھنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا کو پر جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہٰذا تم میری پکار پہ لبیک کہو، مجھ پہ ایمان لاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ یہ تو اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن جو اس میں حسن ہے وہ وَإِذَا، اذا کا مطلب ہے میرے بندو مجھ سے مانگنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، دن رات، صبح شام، اندھیرا اجالا، گرمی سردی، مشرق مغرب، وَإِذَا، جب جس موقع پر جیسے پکارو گے، زبان سے، آنکھوں سے، آنسوؤں سے، دل کی دھڑکنوں سے، اندر کے غم اور دکھ سے، جس طرح بھی مجھے پکارو میرے بارے میں، وَإِذَا، ان نہیں اذا، جب بھی میرے محبوب سألک آپ سے پوچھیں، عبادی پہلے عنی بعد میں، حالانکہ اللہ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں، اور اللہ یہاں عبادی کو پہلے اور اپنی ذات کو بعد میں،
اور عبادی محبت کا لفظ، میرے بندے، سبحان اللہ، مومنین نہیں کہا، مسلمین نہیں کہا، عبادی میرے بندے. وہ سبھی اللہ کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. تو کتنے وہ قرآن میں یا عبادی، تو عباد میں سارے آ گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب جب میرے بندے، کیا محبت ہے اس، میرا لال، میرا بیٹا، میرا جگر، موت کو دیکھتی ہیں. اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں پھر دفعہ دور ہو جا کتا کمینہ میری نظروں سے. اب اور کیسٹ چل پڑی. تو جب وہ کیسٹ محبت کی ہوتی، میرا میرا ایسے وہ رگڑ کے کہتی ہے کہ اندر سے اس کے جگر سے نکلتا ہے میرا لال، میرا بیٹا. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، او ہو میرے بندے، کیا پیار ہے. صرف عبادی کا مزہ لیتے رہو. میں تو تمہاری طرح بلاغت نہیں پڑھا ہوں. اپنے ذوق کی وجہ سے، میرا ادبی ذوق ہے، شاعرانہ ذوق ہے. لگ رہا ہے میرے بندے. میں اس میں لہجے کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہاں میرے رب کا لا محدود لہجہ، کہاں میری، لیکن میں اس کو مٹھاس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے بندے، محسوس ہوگا نا میرے بندے. تو لگتا ہے کوئی بڑا طاقتور جابر حاکم اپنے غلاموں سے بات کر رہا ہے. عباد غلام لیکن میرے بندے، محبت دے رہا ہے. الفاظ لفظ میں کیا محبت ہے کہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میرے بارے میں. اچھا قرآن میں نا یسألونک کے ساتھ آیا، یسألونک، اے میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض، محیض کے بارے میں. قل آپ کہیے ہوا اذی. پھر صحابہ نے سوال کیے، اللہ نے جواب دیے، اور جواب میں نبی کو بیچ میں لائے کہ میرے نبی آپ یوں کہیے یسألونک عن الانفال. یہ کہتے ہیں انفال مال غنیمت کیا ہے. قل میرے حبیب آپ کہیے الانفال للہ ولرسولہ. یسألونک عن الاہلہ، یہ اہلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل کہیے میرے محبوب ہی مواقیت للناس. یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. قل العفو، میرے محبوب آپ فرمائیے زائد. یہ طرز قرآن کا سمجھ میں آ گیا. اب انہی صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارا رب کدھر ہے، قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں. تو پچھلے طرز کلام کے مطابق یہاں آنا چاہیے تھا یسألونک عنی، یسألونک عنی، یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قل ہوا قریب، آپ کہیے وہ قریب ہے. جو پیچھے کوئی 14-15 دفعہ یہ آیا ہے یسألونک. تو یسألونک، یسألونک، اب وہی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں. تو آیت کا اترنا اسی طرز پہ ہونا چاہیے یسألونک عن اللہ قل هو قریب، یسألونک عنی قل هو قریب. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ میرے محبوب آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں تو آپ کہیے وہ قریب ہے. لیکن یہاں سارا جملہ تبدیل کر دیا، سارے جملے کی کیمسٹری تبدیل کر دی. وَإِذَا، وہاں اذا نہیں، یسألونک. یسألونک کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ جواب ہے، آئندہ اس میں تبدیلی آ سکتی. اور اذا سأل کا مطلب ہے کہ اب جو جواب آئے گا ہمیشہ کے لیے آئے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وَإِذَا اور یسألون. جب یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آگے اللہ نے کہنا تھا کہیے میں قریب ہوں. اللہ کہتا ہے فإنی قریب، میں قریب ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی مولانا زبیر صاحب کدھر ہیں؟ تمہارا نام کیا ہے؟
میں کہتا ہوں سعید مولانا سعید صاحب، مولانا زبیر صاحب کدھر ہیں؟ تو آپ کہیں گے جی وہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ مولوی سعید صاحب مولانا زبیر صاحب کدھر ہیں؟ آپ کے بولنے سے پہلے وہ خود بول پڑتے ہیں کہ جی میں یہاں ہوں۔ تو کوئی فرق ہے ان دونوں چیزوں میں؟ انہوں نے میری بات کو عزت دی ہے کہ آپ کے بولنے سے پہلے خود بول پڑے میں موجود ہوں، میں ہوں۔ شیخ رمزی ہوتے تو زیادہ سمجھا سکتے، اب میرے جو اندر احساسات ہیں میرے پاس آگے الفاظ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ایک دم اللہ نے کلام کی شکل بدلی، کہ میرے حبیب آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کا جواب میں خود دوں گا کہ میرے بندہ تیرے پاس ہی تو ہوں، تیری شارت سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بیچ میں نہیں شامل کیا کہ میرے محبوب آپ پیچھے ہو جائیں۔ مجھے یہ جواب اتنا پسند آیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جگہ میں خود جواب دوں، میرے بندوں میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہوں، تم سے دور نہیں ہوں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، میں تم سے دور نہیں ہوں، میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہوں، اور قدم قدم میری معیت تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے پکارنے کے لیے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، عربی کی ضرورت نہیں ہے، جس زبان میں پکارو گے وہ سنے گا۔ آگے کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تیرے پاس تیرے قریب، ایک ہے دعا ایک ہے دعوت۔ دعوت ہوتا ہے ایک دفعہ بلانا، اور دعا ہوتا ہے بار بار بلانا، مانگنا، پکارنا۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے زندگی میں کسی نے مجھے ایک دفعہ بھی پکارا تو میں لبیک کہتا۔ دعوت دعوت، دعا نہیں، دعوت۔ دعا ہم تو ہر وقت 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے زندگی میں ایک دفعہ جس نے مجھے کہا یا اللہ، تو میرا جواب 70 دفعہ آئے گا لبیک لبیک یا عبدی۔ اب بتاؤ اس اللہ سے پیار کرنا چاہیے کہ ڈرنا چاہیے؟ تو پیار کیجیے۔ تو ہمارے خطیبوں نے اللہ سے ڈرا ڈرا کے تباہی پھیرتے، جسے میں نہیں ڈراتی جن آ گیا، جن بابا آ گیا، جن بابا آ گیا، وہ بیچارے دور 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 کر کے رضائی میں گھستے ہیں۔ میرا نبی کہتا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، خوشخبریاں سناؤ، وعیدیں نہ سناؤ، آسانیاں کرو، تنگیاں نہ کرو۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے زندگی میں ایک دفعہ بھی مجھے پکارو گے نا، ایک دفعہ، الداعی، پھر سبحان اللہ، الداعی، پکارنے والا مسلم ہو، مومن ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، دہریہ ہو، ایتھیسٹ ہو، پتھروں کا پجاری، بتوں کا پجاری، آگ کا پجاری، سورج کا پجاری، کسی مذہب کو نہ ماننے والا، وہ بھی کہے گا نا یا اللہ تو میری آواز آئے گی لبیک لبیک یا عبد۔ بچہ اب گھروں میں بچہ ماں سے کہتا اماں، وہ کہتی جی جی میرا لال، وہ پھر کہتا اماں، وہ کہتی جی، وہ پھر کہتا اماں، وہ کہتی پھر وہ کہتا اماں، وہ کہتی بکواس نہ کر۔ تم ساری رات اپنے رب کو پکارو، ساری رات وہ تمہیں لبیک لبیک سے جواب دیتا رہے گا، ساری رات، ساری زندگی اسے پکارو، ہر پل اس کے طرف سے لبیک میرا بندہ، لبیک میرا بندہ، لبیک میرا بندہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے ایک قصہ،
تو لہٰذا اس کی سند کی تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے نقل کیا، میں بھی نقل کر دیتا ہوں کہ ایک شخص پتھر کا پجاری تھا، تو ہر وقت یا صنم اس کے سامنے بیٹھ کے بولا کرتا تھا۔ 70 برس گزر گئے تو ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، یا صمد، تو اللہ نے کہا لبیک لبیک میرا بندہ، میں حاضر میرا بندہ۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، زبان پھسل گئی۔ اللہ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا، آج چاہے بھولے سے پکارا ہے میں جواب دوں گا۔ اس کا تو پتہ نہیں پیچھے سند کیا ہے، لیکن ایک میں حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جب قارون زمین میں دھنس رہا تھا اور اللہ نے 2 رکوع اتارے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم فخسفنا به وبدارہ الارض۔ قارون نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک عورت کو تیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ مانگی، بنو اسرائیل کی زکوٰۃ تھی 1 لاکھ پہ 10,000، ہماری زکوٰۃ ہے 1 لاکھ پہ 2,500، اتنا فرق، پھر بھی لوگ نہیں دیتے ہیں، اور ان کی 10,000۔ جب اس نے حساب کیا وہ تو کروڑوں میں چلی گئی، انہوں نے کہا کون اتنا دے؟ اس نے ایک عورت کو پیسے دیے کہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ نا بدکاری کی تہمت لگاتے، اور پھر اور بھی دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، یہ قارون کھڑا ہو گیا کہ جی جو آدمی زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار کے ہلاک کیا جائے۔ تو کہنے لگا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس نے اشارہ کیا، وہ کھڑی ہو گئی، کہ کیا کہتی ہو؟ اس کی جب نور نبوت پہ نظر پڑی کہا جی میں کچھ نہیں کہتی، مجھے اس نے پیسے دیے تھے کہ میں آپ پہ گناہ کی تہمت لگا دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، جلالی نبی۔ تو اللہ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے گی۔ وہ کھڑے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا پکڑ لے اس کو، تو زمین نے اس کو ایسے کھینچا اور اس کے پاؤں اندر گئے۔ کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑ لو، وہ گھٹنوں تک چلا گیا۔ موسیٰ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ جتنی دفعہ وہ کہتا میں آئندہ نہیں کروں گا، موسیٰ علیہ السلام کہتے اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو، یہاں تک کہ وہ سارا اپنی بدنصیبی لے کر زمین میں زندہ زمین میں دھنس گئے۔ ہاں فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ جبریل آئے، موسیٰ اللہ فرما رہے ہیں میرے کلیم، قارون نے آپ کی اتنی منتیں کی، آپ نے اس سے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ قارون مجھے پکارتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا، اس نے مجھے پکارا ہی۔ تو میرے عزیزو اللہ ہی اللہ ہے، للہ المشرق والمغرب، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ کیا خوبصورت تعارف ہے اللہ کا۔ تو یہ پیار محبت سے دنیا کو بتانا، ڈنڈے مار کے نہیں، زبان کی تیزی اور شدت سے نہیں، پیار سے، کہ اللہ شارک سے قریب، اللہ نیند سے پاک، اونگ سے پاک، خزانے لامحدود، بھائی اس کو پکارو جو ایک لمحے میں کہے گا لبیک، ایک لمحے میں جواب آئے گا لبیک۔ تو اللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ نفل پڑھو دعا مانگو، نفل پڑھو دعا مانگو۔ یہ اس کے اوپر رمضان کی بات آ رہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ میں بارہا بتا چکا ہوں رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ اس میں اللہ پورے مہینے کے روزے کے بدلے میں اور رات کی تراویح کے بدلے میں اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور پاک صاف کر دیتا ہے۔
اس لیے اس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا عرش اس میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تو اس میں یہ آئی ہوئی ہے آیت. پھر آگے رمضان شروع ہو جاتا ہے کہ سیزن ہوتے ہیں. رمضان دعاؤں کا سیزن ہے. مانگو اللہ سے، کھل کے مانگو کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے. لہذا بھائیو، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے آسمان تک دعائیں. 1996 میں میں ایک مسئلے میں پھنس گیا، تو کوئی اتنی وہ مشکل تھا کہ وہ کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی اس کے حل ہونے کی. تو میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے. تو ہمت تھی، قوت تھی، سر درد نہیں ہوتا تھا. اب تو روزے کی وجہ سے جو ہی ظہر کا وقت آتا ہے تو سر درد کا حملہ ہوتا ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے. تو مسلسل میں نے 20 روزے رکھے، مسلسل. یہاں تک اس میں ہمارا ایک سفر کراچی کا تھا، تو ہم جا رہے تھے تیز گام پر، اور تیز گام میں وہ ہوتے ہیں اب چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ، ان کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے، اس میں 6 آدمی ہوتے. تو میں نے چولہا ساتھ لیا اور سحری کا سامان ساتھ لیا، اور میں نے اس سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑا. میں اکیلا اٹھا اور میں نے اپنی سحری تیار کی، اور میں نے راستے میں روزہ رکھا. اتنی میں نے پابندی کی. 21واں روزہ میں رکھنے نہیں پایا کہ اللہ نے میرا وہ کام کر دیا. مصلی بچھاؤ، روزے رکھو، مصلی بچھاؤ، اور ظاہری اسباب اختیار کرو. یہ نہیں کہ ضرور تم مصلی پہ بیٹھ جاؤ کہ اس کے نیچے سے پیسے نکل آئیں گے. ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ یقین کی باتیں سن سن کو اس نے ایک پتھر اٹھا کے نا بستر میں رکھ لیا، اور روزانہ تہجد میں کہتا بنگالی تھا، یا اللہ اس پاتھر کو سونا بنا دے، یا اللہ اس پاتھر کو سونا بنا دے. وہ 4 مہینے لے کے پھرتا رہا، وہ پاتھر سونا تو بنا نہیں، پھر اس کو پھینک دیا. تو اپنی ظاہری کوشش پوری ہو اور پھر اللہ سے مانگا جائے. تو روزہ، ایک اور واقعہ یاد ہے کہ میہ فارکین شام کا شہر تھا، اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ پر. 1 سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑے رہے. خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ اس کو ہمیں فتح کروا دے. پہلے دن روزہ رکھا گیا. خالد بن ولید افطاری کے لیے خیمے میں آئے تو افطاری کوئی نہیں تھی. تو ان کو خیال آیا غلام میرا بیمار ہوگا، انہوں نے پانی پی کے روزہ افطار کر لیا. اگلے دن پھر ان کو خیال آیا، اگلے دن آئے تو پھر افطاری کوئی نہیں. پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہوگا، پانی پی کے افطاری کر لیں. تیسرے دن پھر افطاری کوئی نہیں تو اس کو بلا لیا. کہا بھائی خیریت ہے، آپ بیمار ہیں؟ کہا جی نہیں. کہا میری افطاری نہیں ملتی مجھے. کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں. کدھر؟ کہا جی خیمے میں. کہاں چلی جاتی؟ کہا جی مجھے کیا خبر، میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں. کہا اچھا آج پہرا دیں گے. تو جب اس نے لا کے افطاری رکھی اور یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے، تو ایک کتا آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا، اور وہ جو روٹی پڑی تو اس کو منہ میں ڈالا اور بھاگ پڑا. خالد بن ولید فرمانے لگے یہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے. انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی، اور کتا آگے آگے، خالد بن ولید پیچھے پیچھے. تو وہ کتا ایک ندی سی تھوڑے تھوڑے پانی والی ندی میں گھسا، وہ بھی گھسے. آگے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں گھس گیا. خالد بن ولید لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے، دیکھنے میں لگتے تھے جیسے کوئی مکے دی مارن، لیکن انہوں نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا. سیف اللہ، اللہ کی تلوار. زید بن، آپ نے موتا کا لشکر بھیجا تو آپ نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں آپ کے چچا زاد، یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہو امیر بنا لینا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی یہ موتا. اسلام لائے اور یہ جنگ پیش آ گئی، صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے. تو یہ
یہ موتا اردن میں ہے، میں وہاں 2 دفعہ گیا ہوں. زید ابن حارثہ شہید ہو گئے تو جعفر طیار کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کہ ان کو جھنڈا پکڑا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہیں وہ ہاتھ کاٹ دیا، تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو یوں چمٹا لیا، انہیں پیچھے سے کاٹ دیا تو جھنڈا گر گیا. تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے زید آگے بڑھ رہا ہے اور قتال کر رہا ہے اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے اور وہ گرا اور وہ گیا جنت میں، اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جعفر کو 2 پر دے دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے. اس لیے ان کو کہتے ہیں جعفر طیار. یہ اللہ کے نبی کی خوشخبری تھی کہ جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے. پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، اور تھوڑے لمحے کے بعد فرمایا وہ گیا جنت میں. جھنڈا گر گیا، اب کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا. تو ثابت بن اکرم ایک انصاری صحابی ہیں، انہوں نے جھنڈا اٹھایا، کبھی جھنڈا پکڑو، ہاتھ سے نکل رہی ہے جنگ. تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ لے، تو بدری آدمی. ثابت بن اکرم بدری صحابہ، کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ. تو افرا تفری میں کس کے منہ سے نکلا خالد کو پکڑاؤ، وہ نہیں پتہ چلا، شور شرابہ تھا. تو کسی نے کہا خالد کو پکڑاؤ، یہ کہنا تھا کہ سب نے کہا خالد کو دو. اب اللہ کے نبی خاموشی سے اوپر دیکھ رہے ہیں، ایسے سامنے سناٹا اور ادھر یہ ہو رہا ہے. تو آخر سب نے کہا خالد تو جھنڈا اٹھا. وہ کہنے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے، بابا کسی پرانے آدمی کو دو. تو سامنے کہیں تو ہی لے. تو خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نا، تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے. سیف اللہ. اس دن آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں لڑتے. پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی. 3000 کے لشکر نے 1 لاکھ پہ غلبہ پایا. پانی پڑھو. تو وہ اس سوراخ میں گھس گئے تھے، پتلے تو چلتے رہے سے رینگتے وہ سوراخ قلعے کے اندر جا کے کھلا. اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دیا. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا بھائی 100 آدمی تیار ہو جاؤ، پتلے، آج رات فتح ہے انشاءاللہ. تو ان کو لے کے گھسے، صرف 88 اندر جا سکے، 12 ذرا تھوڑے سے ہیوی تھے وہ نہیں گھس سکے. تو 88 آدمیوں کو لے کر وہ اس سوراخ میں سے رینگتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے اور جا کے حملہ کیا اور اللہ نے دروازہ کھول دیا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی. تو روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ کریں. جب مشکل پیش آئے اپنا ظاہری سبب بھی اختیار کرو اور نماز بھی پڑھو. 1984 میں ہمیں 3 سال نقصان ہوا، 81 82 83. بارش ساری کپاس ریزہ. اب ذمہ داروں کے پاس کوئی جمع پیسہ تو ہوتا نہیں ہے، تو قرضے چڑھ گئے اور ڈر لگا کہ اب شاید کوئی زمین بیچ کے اتارنے پڑیں گے. تو میں رائمنڈ سے مجھے بیماری کی وجہ سے چھٹی ملی تھی، میں گھر پر تھا. میں نے ابا سے کہا اس دفعہ میں کپاس کی کاشت کرواؤں. تو کہنے لگے بیٹا کروا لو. تو کپاس میں پھر سارے جو تھے اس زراعت کے ماہرین ان کو لے کر ان کے ساتھ کرتے اللہ نے اس کو پورے علاقے کی سب سے خوبصورت کپاس بنا دی. اب مجھے کسی نے کہا اس پر نا سپرے میں 1 کلو یوریا
ڈال کر نا پر ایکڑ 1 کلو یوریا کا سپرے کر لو پانی کے ساتھ اور دوا کے ساتھ۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کیسے پتوں پر ڈائریکٹ جب پڑے گی نا کھاد تو وہ جلدی سرسبز ہو کر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مجھے یاد نہ رہا، میں نے 1 کی بجائے 5 کلو ڈال دی۔ اچھا، شام کو ہم اپنے تایا مرحوم کے ڈیرے میں اکٹھے بیٹھے تھے، تو وہ میری کپاس کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، تو میں نے کہا میں نے آج ایک کام اور بھی کیا ہے، یہ عشاء کے بعد کی بات۔ کہنے لگے کیا کیا؟ میں نے کہا میں یوریا کھاد دا سپرے ٹھوک دیتا ہے۔ میرے تایازاد میاں لیاقت صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں، کہنے لگے کتنی کھاد پائی ہے پر ایکڑ؟ میں کہ 5 کلو۔ کہ مولوی دا مولوی رہ گیا نا، اے صبح تائیں ساری سڑ جاؤنی۔ میں کہ کیوں؟ کہ یوریا تو 5 گنا زیادہ پاتا ہے، اے ساڑ دیندہ پتیاں نوں۔ میں کہ ہون کی کرا؟ کہنے لگے پانی دا سپرے کرا۔ میں کہ راتی کتھوں کراواں؟ اور کوئی دسو؟ کہ وقت بارش ہو جاوے۔ میں گھر جا رہا تھا نا ڈیرے سے، تو میں واپس مسجد چلا آیا۔ میں کہا اللہ میری عزت رکھ، ستمبر کا مہینہ تھا، بارشیں ختم ہو گئی تھی۔ میں کہا جی تو راتی بارش نہ کیتی نا تو میں بڑا بدنام ہو جاؤں، ساری میری کیتی کرائی کھو ہو گئی، جتنا پیسہ لگایا تھا وہ میرے اپنے ہاتھوں، اور مجھے تانے الگ ملیں گے، مولویوں کو تو دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں، تجھے نمازیں ہی پڑھیا کرو۔ میں کہا یا اللہ میں بڑا ذلیل ہوں گا، مجھے بارش دے دے، تیری بڑی مہربانی۔ تہجد میں گڑ 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 کی آوازیں آئیں، تو میری آنکھ کھلی تو بارش کا ایسے طوفان، میں کہہ رہا کم بن گیا۔ تو فجر کی نماز بڑی مشکل سے میں پہنچا مسجد میں نکلا تو آگے میرا کزن آ رہا تھا، کہنے لگا ساڈا کی قصور ہے؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ تو نے تو غلط سپرے کرایا، تو تیری دعا پہ اللہ نے بارش کر کے دھو دیا، ہمارے تو ٹھیک سپرے تھے وہ سارے ضائع ہو گئے۔ تو بچوں، نماز اور روزہ ظاہری اسباب کے ساتھ بہت بڑی طاقت۔ نماز سے دل لگاؤ، روزے سے دل لگاؤ۔ میں بہت روزے رکھتا تھا جب مجھے سر درد نہیں ہوتا تھا، چونکہ مجھے بھوک پیاس مجھے گراتی نہیں تھی نا، مجھے احساس ہوتا تھا۔ اب جوان ہو، آگے ایک اور بڑا خوبصورت مضمون آ رہا ہے روزے کے ساتھ ہی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لگتا ہے بڑے ہی بھوکے بیٹھے ہوتے یہ تو میرا فیورٹ مضمون ہے نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، اور اللہ عورتوں سے فرما رہا ہے تمہارے خامن تمہارا لباس ہے۔ اس ایک لفظ میں میرے اللہ نے خامند اور بیوی کے رشتے کی قیمت، قدر، حسن، جمال اور اس کی بقا اور اس کی اہمیت ساری ایک لباس میں بتا دی۔ میرے اور لباس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو سکتی؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے جسم سے میرا لباس ملا ہوا ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے میاں بیوی کی محبت کا کہ وہ 2 جسم اور 1 جان بن جائے۔ کیا ہے؟ من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، آفاقہا گردیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام، مہر بتاں ورزیدہ ہم لیکن تو چیز دیگری، من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ خامند اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جانیں 2 ہیں اور روح 1 ہے، جسم 2 ہیں روح 1، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ
دیکھو مجھے کتنا ہی غصہ چڑھ جائے میں اپنے لباس کو پھاڑوں گا، کتنا ہی غصہ چڑھ جائے اس پر چائے ڈالوں گا، اس کو کینچی سے کاٹ دوں گا، کسی اور کا گریبان میں پھاڑوں گا، اپنا کبھی نہیں پھاڑوں گا۔ کتنا ہی بیوی پہ غصہ آ جائے یا بیوی کو کتنا ہی خاوند پہ غصہ آ جائے، ایسے بول نہ بولے کہ محبت کا لباس پھٹ جائے۔ محبت ایک نازک سا رشتہ ہوتا ہے، یہ رویوں سے باقی رہتا ہے اور بد اخلاقی سے ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماں بھی اگر بیٹے پہ سختی کرے گی تو بیٹے کے دل سے محبت کی شمع بجھ جائے گی۔ تو بیوی تو ایک باہر سے آیا ہوا رشتہ ہے۔ خونی رشتوں میں سب سے قریب رشتہ ماں اور باپ، اگر ان میں شدت ہوگی تو بغاوت آ جائے گی۔ تو ایک اس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جیسے جو مشترکہ نظام زندگی ہے تو اس میں سارے رشتے اس رشتے کے درمیان، ادھر سے ساس، ادھر سے سسر، ادھر سے نند، ادھر سے دیور، ادھر سے بھاوج، ادھر سے جٹھانی، یہ اس طرح انہوں نے اس رشتے کو مسل کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس کا سارا حسن و جمال ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ اس رشتے میں کوئی اور نہیں داخل ہو سکتا۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ ایک جماعت تھی اور باقی 5 دوسری جماعت تھی، جو جب آپس میں ٹسل وغیرہ سوکن والی تھی تو یہ 4 ایک ذہن ہوتی تھی، 5 ایک ذہن ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ کے معاملے میں ساری ایک ذہن تھی کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے زیادہ پیار فرماتے تھے، اور آپ نے کھلے مجمع میں کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، عمرو بن عاص نے پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو عرب کی میں وہ معاشرت بھی بتا چکا ہوں کہ عرب اپنی بیوی سے اظہار عشق میں شرماتے تھے اور معشوقہ سے اظہار عشق میں فخر، جیسے آج کل گرل فرینڈ کا ٹرینڈ ہے، میری اتنی گرل فرینڈ ہے، میری اتنے بوائے فرینڈ ہے۔ برباد ہوگی ہماری معاشرت، ہمارے بچے بچیاں، اس نظام تعلیم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا اور انسانیت آنسو بہاتی، جو سود اخلاقی پستی ہے۔ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، دین ہے، جو صرف نکاح کا رشتہ قائم کرتا ہے لڑکے لڑکی کے درمیان، باقی ہر رشتہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ، اتنے زور سے کہا کہ سارے مجمع نے سنا۔ وہ گھبرا گیا کہ یا رسول اللہ یہ نہیں، مردوں میں کون کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ نے ابو بکر کی بجائے کہا عائشہ کے ابا سے۔ تو ازواج مطہرات نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کے بات کریں۔ تو وہ تشریف لائیں تو حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی بیگمات ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں شکایت کرتی۔ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا شکایت کرتی ہیں؟ خامد اور بیوی کے رشتے میں فاطمہ جیسی بیٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا بیٹی آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس سے آپ کا باپ محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کریں؟ تو جنت کی سردار خاتون چپ کر کے واپس آ گئے، فرمایا آپ جانو آپ کا کام جانے، میں اپنے ابا سے دوبارہ بات نہیں کروں گی۔ یہ وہ رشتہ ہے۔ اب تم نوجوان ہو، تمہاری شادیاں ہوں گی، تو ساس بہو بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ دیکھو میں نے میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کی شادی کر دی، اور میں بیٹیوں سے خالی ہو گیا، تو میں نے اپنے 2 بیٹوں کو شادی کی، 2 بہویں لے کر آیا۔ تو ہم دونوں نے طے کیا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر آ گئیں، اب ہم ان سے بیٹی والا سلوک کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹی جیسا سلوک کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں ماں باپ بنا لیا، تو وہ ہماری خدمت ہماری بیٹیوں سے بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ محبت بہوؤں سے تو نسل چلتی ہے، میری جو نسل چلے گی، میرے بیٹے کی جو نسل چلے گی وہ میری بہو سے چلے گی۔
تو اسی کو میں زخمی کر دوں تو پھل کیا لگے؟ درخت کو ایک زخم لگ جائے وہ پھل کٹا جاتا، مرجھا جاتا۔ اور یہ جو بچیاں ہیں یہ اپنے ماں باپ کو کھو کے چلی گئیں سسرال کے گھر، اب ان کی ماں اور باپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ خامند کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لیں، اور خامند کے ماں باپ انہیں اپنی بیٹی بنا لیں، یہ انہیں اپنا ماں باپ بنا لے، تو کتنا یہ محبت کا رشتہ ہے۔ لیکن یہ ٹسل ٹکراؤ کا رشتہ بن کے رہ گیا ہے، چونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھی تو پھر ہم سے اپنی بیویوں پر زیادتی ہوتی ہے، ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، بھائیوں کی وجہ سے، بہنوں کی وجہ سے۔ ایک بات بہن کان میں ڈال لیتی ہے، یہ بہن سے رشتہ مضبوط ہے، بیوی سے بھی مضبوط نہیں ہے، تو اسی پہ چل کے اس کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، ماں کچھ کہہ دیتی ہے۔ اور بعض نادان والدین ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بھی اس پہ کنٹرول رکھتے ہیں، پیچھے سے اس کو ہدایات دیتے ہیں، تو انہیں ساس سے یہ کرنا ہے، سسر سے یہ کرنا ہے، خامن سے یہ کرنا ہے۔ یہ بیوقوف والدین بھی اپنی بچیوں کا گھر برباد کر دیتے ہیں، اور وہ معصوم بچی والدین سے تعلق ابھی زیادہ ہوتا ہے، خامن سے کم ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ، میری امی کہہ رہی میں کیا کروں، میرے ابو کہہ رہے میں کیا کروں۔ ایسے امی ابو سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جب بیٹی کو رخصت کر دیا ہے تو اسے اس گھر میں بسنے دو، اس کو پیچھے سے جو لوگ اپنے تار ہلاتے رہتے ہیں وہ ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اب عورت میرا لباس ہے، میں عورت کے لباس۔ اب عورت کی باری آ گئی کہ اب بیوی اور خامند کے درمیان بیوی کہے گی میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں لیکن میرا خامند پہلے ہے، اب میرے باپ ضرور ہیں لیکن میرا خامند پہلے ہے، اب میری ماں ضرور ہیں لیکن میرا خامند پہلے ہے۔ اور بیٹا کہے گا ماں جی اب میری ماں ہے لیکن میری بیوی میری ہے، اب بجان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے حکم دے، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں، میں آپ کے کھانے کا میری بیوی کی ذمہ نہیں ہے۔ تو اجتماعی زندگی نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کا ماشاءاللہ اچھے نمونے بھی ہیں، یہ بہت خوبصورت نظام زندگی ہے، لیکن غلط ہونے کی وجہ سے نا، وہ پچھلی دفعہ میں نے اس پہ بات کی تو خواخے بڑا مشہور ہوا تھا، خواخے خوفناک لفظ۔ تو حالانکہ یہ رشتے تھوڑی سی سوچ کے ساتھ خوبصورت ہو سکتے کہ جو میرے گھر میں بہو بن کے آئی ہے مجھے باپ بنا لے، اب اس کا باپ تو پیچھے رہے، اور میری بیگم کو ماں بنا لے، اور میں آنے والی کو اپنی بیٹی بنا لوں، اور میری بیگم اسے اپنی بیٹی بنا لے، تو کتنا خوبصورت رشتہ۔ لیکن پہل سسرال سے ہوتی ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، خود ہی شادی کرتے ہیں، خود ہی برباد کر دیتے۔ لباس میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس رشتے میں کسی کو اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی۔ کتنی بیوقوف مائیں ہیں جو اولاد کے پیچھے خامند کو بے عزت کر دیتی ہیں، یہ انتہائی خوفناک قدم ہے۔ اور کتنے بیوقوف باپ ہیں جو اولاد کے پیچھے بیویوں کو ذلیل کر دیتے۔ اولاد بعد میں ہے، اس رشتے کے بعد والدین، لڑکی کے والدین، لڑکے کے والدین، حالانکہ ان دونوں کے بچے یہ سب بعد میں ہیں، پہلے یہ خامند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ سینکڑوں آیات اللہ نے اس پر اتاری ہیں، چونکہ اس سے آگے نسل نے چلنا ہوتا۔ تو ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اس میں خوبی نہیں دیکھتے۔ اور میرے نبی کی حدیث پاک یاد ہے، آپ نے فرمائی ہے میرے جو انصار ہیں یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی شادی ہو کے آتی ہے تو اسے محسوس ہی نہیں ہوتا اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت لمبی رات ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ اللہ ہی اس کو ہلائے اور ہٹائے تو ہٹائے، لیکن میرے ذمے تو اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں تو کہتا رہوں گا۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔
گھر کی زندگی کو کسی نے نہیں میں دعویٰ ایسے اللہ مجھے معاف فرمائے، میں دعوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ نے مجھ سے، میرے ذریعے سے، میرے نبی کی گھر کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کروایا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ بس عبادات 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 عبادات۔ تو آپ میرے شاگرد ہو، میں چاہتا ہوں آپ کے گھر میں جب کسی کی بیٹی آئے آپ کی بیگم بن کر، آپ کے والدین کی بہو بن کر، تو وہ اسے یوں لگے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں۔ چوتھے دن اس کو تانے ملنے شروع ہو جاتے۔ میں یہاں اپنے گھر کا واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحال کرانا، ہم نے آنکھیں کھولی تو نوکروں کی گودیں، نوکرانیاں، نوکروں کی ایک لائن قطار۔ اللہ نے میری شادی کرائی، گھر کا کلچر، اور میری والدہ شوق سے کبھی کوئی سالن بنائے تو بنائے، ورنہ نوکرانیاں، نوکر۔ اس لیے میری ماں کو نہ زیادہ اچھی روٹی پکانی آتی تھی نہ سالن پکانا آتی، ہمیں گزارا ہی کر دیا ہے کہ کرنا ہی نہیں پڑا۔ اب میری شادی ہو گئی، میری بیگم فیصل آباد سے، شہری لڑکی، ہم دیہات کے جانگلی لوگ، وہ عیدیاں میں نا کہ یہ کیا کہتے ہو، اس کا کیا مطلب، وہ پراؤ وہ بیچاری سارا دن گم سم بیٹھی رہے اور مجھے روئے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا اب لوگ کیا باتیں کرتے۔ یہ اس کی کیفیت۔ اور جرگہ بیٹھ گیا، اب ساری بڈھیاں، چاچیاں، پھوپھیاں، بہنا اکٹھے ہو گئے، مقدمہ کی ہے، تیری ماں سارا دن چولہے تے سڑ دیے تے بیگم تیری پلنگ تے ٹھکتے بیٹھی ہوں۔ میں نے کہا میں اسے گھر جمع، میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے، میں تو کدی نہیں دیکھیا، آج میری بیگم آئی ہے تو میری ماں چولہے تے نظر آ گئی ہے۔ یہ کلچر ہے، یہ ماں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ چونچ لگا رہی ہیں اور وہ نشر لگا رہی ہیں۔ اس معاشرت کو بدلنا ہے آج۔ اور پھر لباس کا دوسرا کیا مطلب ہے؟ لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ خاوند بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے، جیسے لباس کسی جگہ کیل سے پھنس کے پھٹ جاتا ہے تو ہم اس کو ویسے ہی چھوڑتے کہ فوراً سیتے ہیں۔ تو کبھی اونچ نیچ لباس میں ہی اشارہ ہے کہ اونچ نیچ بھی ہوگی، سوئی دھاگا لے کے فوراً تم اپنا لباس سیتے ہو، جو بیوی سے ہو یا خامن سے ہو، فوراً اس کو محبت کے سوئی دھاگے سے سی کر ایک کر دو۔ ہم داغ نہیں لگنے دیتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے یوں آستینے چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں سالن نہ لگ جائے، اور آگے سامنے کوئی تولیہ بچھا لیتے ہیں کہ سالن پہ کوئی چیز نہ لگ جائے، بیوی کے دل پہ داغ نہ لگنے پائے تمہاری بدتمیزی سے، اور خامند کے دل پہ داغ نہ لگنے پائے بیوی کی بدتمیزی سے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو کہتا خامند کو سجدہ کر۔ اور جس عورت سے جس کی بیوی خامند سے ناراض ہو گئی بغیر کسی شرعی عذر کے، ساری رات اس پہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی رہتی۔ پھر لباس کا ایک اور مطلب، جب چھوٹے تھے تو ماں باپ آپ کے لیے کپڑے خرید کے لاتے تھے، اب آپ بڑے ہو گئے تو آپ اپنی پسند کا لباس خود لیتے، خود خرید۔ مجھے سفید لباس پسند ہے تو لہذا میں یہی پہنتا ہوں سارا سال، ساری سردیاں، ساری گرمیاں۔ پہلے جو ماں نے پہنا دیا وہ پہن لیا، اور جب کالج میں گئے تو اپنی پسند کے پہنے، جو بھی پہنے۔ میں 3 پیس سوٹ سلوا کے آیا، شفیق ٹیلرز، مجھے نام بھی یاد آ گیا، 80 روپے میں نے سلائی دی، 80 روپے، تو سارے ہاسٹل میں ہل ہو گئی، وہی 80 روپے دی سوٹ سوا کے لیا، 80 روپے۔ اب 80 روپے کی تو وہ نالا نہیں ڈالتے۔
جب اللہ نے اختیار میں دے دیا تو لباس اپنی پسند کا، تو اس لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ شادی میں لڑکے لڑکی کی پسند کا خیال کیا جائے۔ ہم اپنے بڑے بچے اور بڑی بچی کو اپنی پسند کا لباس نہیں پہناتے، ہم ان پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی لفظ لباس میں اشارہ ہے اللہ تمہیں کل کو، ابھی تو تم اس گھاٹی سے گزرنے والے ہو، پتہ نہیں تمہارے والدین تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو کل کو اللہ تمہیں صاحب اولاد بنائے تو اپنی، عام طور پر بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا، اور بیٹی اپنی پسند بتا دے تو مجرم بن جاتی۔ بیٹا دن رات زنا کرتا ہو کوئی بات نہیں، بچے بیٹی کے منہ سے نکل جائے تو ذبح کر دیتے، یہ کون سی غیرت؟ یہ شیطان ہے۔ بیٹی بھی تو ایک انسان ہے، اس سے نہیں خطا ہو سکتا۔ پوری دنیا میں عورت مظلوم ہے، پوری دنیا میں۔ میں اس لیے ان کی بات زیادہ کرتا ہوں۔ میں کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آیا، اس نے میرے لیے ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بھائی اس نے چھوڑے، بہنیں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور میں ایک بول پر انہوں نے ہاں جی فرمائیے مجھے اب کیا کرنا ہے، تو میں اس کو عزت نہ دوں؟ ہے کوئی انسانیت؟ مارتے ہیں، بری طرح مارتے ہیں، دیہاتوں میں بیویوں کو مار مار ان کی ٹانگیں توڑ دیتے، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے پنجابی ہوں، چاہے پٹھان ہوں، چاہے بلوچ ہوں۔ گندی معاشرت۔ کیوں میرے نبی نے 9 شادیاں کی؟ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی۔ چونکہ صرف اس کیمرے کے ذریعے بہت سے لوگ سن رہے ہیں، بہت سے گھروں میں سن رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ بات آپ کے لیول کے نہیں، والدین کے لیول کی بات کر رہا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے بچے سے، بچی سے پوچھیں، یہاں کر دیں، آپ کو منظور ہے؟ کہے ٹھیک ہے تو ٹھیک۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ اتنے بھی دلیر نہ ہو جاؤ کہ ماں باپ کی رائے کو توڑ کے عدالت میں جا کے شادی کر لو، یہ بھی بہت غلط قدم۔ شرعاً قانوناً ہو جائے گا، لیکن زندگی کانٹوں کی سیج بن جائے گی، ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہیں ہوں۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ یہ ظلم مت کرو کہ اپنی مرضی مسلط کرو، یہ نہ کرو۔ تو اس خوبصورت رشتے کو اللہ نے لباس کے ذریعے ایسا حسین کر کے پیش کیا ہے کہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی والے اخلاق نصیب فرمائے۔ سارا قرآن تو شیخ رمضی صاحب بھی بتا سکتے ہیں، مجھے تو جو آیت سوکھی لگتی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اور جو معاشرت سے، جو ضروریات زندگی سے متعلق ہے، قرآن کی وہ آیات جو آج اس وقت ہمیں ان کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، وہ میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی توفیل، کوئی ذرہ علم اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ لك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا، لك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا، لك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وإلى الناس فلا تكلنا من سيء الأخلاق فجنبنا۔ اللهم حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلحنا وأصلح ذات بيننا، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا ارحم